الرحمن الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا صدق اللہ العظیم۔ برکت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بحمدہ تعالی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے احکام شریعت کورس سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ بزم دعوت القرآن کی طرف سے یہ احکام شریعت کورس کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین متین سیکھنے اور تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو آج کی نشست میں ہم تیمم کے متعلق سنیں گے، سیکھیں گے، یاد رکھیے طہارت کا اصل جو ہے وہ وضو ہے اور غسل ہے، اور وضو اور غسل کا نیب جو ہے وہ تیمم ہے۔ اگر انسان وضو اور غسل کرنے پر قادر نہیں ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے، اب شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اگر وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے اور پاک مٹی سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لے تیمم کے ذریعے، تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ رہے، نماز سے محروم نہ رہے اور عبادت سے محروم نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تیمم کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جب تم پانی کو نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا۔ ہم سیکھنے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں، طہارت کے مسائل سیکھنے کی نیت سے اور قصد سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو تیمم کا لغوی معنی بھی ہے قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا۔ اور اسرائے شرع میں پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا یہ تیمم کہلاتا ہے، یعنی پاک مٹی سے چہرے پر اور دونوں بازوں پر مسح کرنا یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے جو ہے پہلی امتوں میں یہ تیمم جو ہے یہ روا نہیں تھا۔ کچھ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں، تو تیمم بھی انہی خصوصیات میں سے ہے۔ تو بہرحال تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ یصیح بشروط ثمانیہ، تیمم جو ہے وہ 8 شرطوں سے صحیح ہوتا ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ النیت، یعنی کیا ہے؟ نیت ہے۔ یاد رکھیے احناف کے ہاں وضو میں نیت جو ہے یہ فرض نہیں ہے اور شرط بھی نہیں ہے، اور تیمم میں نیت جو ہے یہ شرط ہے، کیونکہ وضو جو ہوتا ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ خلقت کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس میں نیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض یا کوئی شرط نہیں ہے عند الاحناف، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ حنفیہ کے ہاں۔ اور تیمم میں نیت کا ہونا یہ شرط ہے حنفیہ کے ہاں۔ شرط اس اعتبار سے ہے کیونکہ مٹی جو ہے وہ خلقت کے اعتبار سے پاک نہیں ہے، لیکن اس سے انسان پاکی حاصل کر رہا ہے، تو اس وقت نیت کرنا یہ شرط ہے حنفیہ کے ہاں تیمم کے لیے۔ تو تیمم کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے، اور نیت کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ عقد القلب، دل کا ارادہ، دل کا قصد، دل کا ارادہ کرنا، یہ نیت کہلاتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے اگر نہیں کہا، دل میں ارادہ ہے تو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ دونوں کی کیا ہے؟ نیت کی جائے۔ انسان دل کا ارادہ بھی اور انسان جو ہے وہ زبان سے بھی کہہ دے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، اور تیمم کی نیت سے میں اپنے آپ کو کیا پاک کر رہا ہوں۔ نیت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ نیت کی اصل حقیقت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔
کسی کام کے کرنے پر۔ اور جب تیمم ہم کریں گے تو نیت کب ہوگی؟ جب ہم ضرب لگائیں گے، اپنے ہاتھ کو مٹی پر لگائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ تیمم کریں گے، یعنی جس چیز کے ساتھ ہم تیمم کر رہے ہیں، ضرب لگانے کے وقت، ہاتھ لگانے کے وقت، اس وقت جب ہم نیت کریں گے۔ اور اسی طرح نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ الاسلام، یعنی انسان مسلمان ہو، کیونکہ کافر جو ہے وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اگر وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر انسان کافر تھا، اس نے کفر کی حالت میں تیمم کی نیت کی اور تیمم کیا، مشرب با اسلام ہو گیا، اس کے بعد اب اس کے اس تیمم کا اعتبار نہیں ہوگا، دوبارہ وہ تیمم کرے گا، کیونکہ جس وقت اس نے نیت کی تھی اور تیمم کیا تھا اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھا، دائرہ اسلام میں وہ داخل نہیں تھا۔ اب اللہ پاک نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور مشرب با اسلام ہو گیا، اب یہ مکلف بنا ہے اور شریعت اس پر کیا لاگو ہوگی، تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، دوبارہ اس کے لیے نیت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں: مسلمان ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھدار ہو، جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ علم ہو، جس چیز کی وہ نیت کر رہا ہے، کہ نماز پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، جی، یا کسی اور عبادت کے لیے کیا نیت کر رہا ہوں۔ لیکن جو نماز کے لیے تیمم کیا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان ناپاک ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اب وہ معذور بھی ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، اب اس نے جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، یا اس نے جو ہے مسجد میں داخل ہونا ہے کسی امر مجبوری کی وجہ سے، جی، یا اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتا، تو اب اس کے لیے انسان جو ہے وہ نیت کرتا ہے۔ تو جو تیمم جو ہے وہ نماز کے لیے کیا جائے اس کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا؟ نیت الطہارت، یا تو کیا ہے پاکی کی نیت ہو کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں، اور جب پاکی کی نیت ہوگی اس کا جسم پاک ہوگا، اور پاکی کی حالت میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ عبادات انسان کر سکے گا۔ اور استباحۃ الصلاۃ، یا نماز کے مباح ہونے کی نیت ہو کہ میں بے وضو ہوں، میرا وضو نہیں ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، یعنی کہ میں وضو نہیں کر سکتا۔ آگے آئے گا کہ ڈاکٹروں نے پانی کے استعمال سے روکا ہے، یا ایسی جگہ پہ ہوں کہ وہاں میرے آس پاس 1 میل کے فاصلے پر پانی نہیں ہے، اب میں نے پڑھنی ہے، تو اب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی نیت سے جو ہے وہ تیمم کرے گا۔ اور نیت و عبادت مقصودۃ، یا عبادت مقصودہ کی نیت سے جو ہے وہ انسان کیا ہے تیمم کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو تیمم نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ پہلی چیز نیت الطہارہ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت۔ دوسری چیز استباحۃ الصلاۃ، یعنی نماز پڑھنا میرے لیے مباح ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے عبادت مقصودۃ، یعنی عبادت مقصودہ کی نیت کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ لا تصیح بدون طہارت، کہ اگر نہیں صحیح ہوتا طہارت کے بغیر جو ہے فلا یصلی بھی، اور نہ ہی نماز پڑھے اس کے ساتھ۔ ایک انسان ہے اس نے خالی یہ نیت کی کہ میں پاک ہو جاؤں، جی، قرآن مجید جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا، میں قرآن مجید کو زبانی پڑھنے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں۔ ایک انسان ہے کہ مسجد میں داخل ہونا ہے اس نے، اور ڈول ہے، رسی ہے، پانی کھینچنے کے لیے جو ہے ڈول اور رسی اسے کیا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو مسجد میں پڑی ہے اور کوئی لانے والا نہیں ہے، اب وہ انسان ہے، اب وہ ناپاک ہے، اب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں مسجد میں جانے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں تاکہ پاکی کی حالت میں جاؤں اور پاکی کی حالت میں کیا آؤں، یا قرآن مجید کو زبانی پڑھنے کی نیت سے میں نے کیا تیمم کیا، اب اسی تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی تیمم سے کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح یا انسان نے فقط تیمم کی نیت کی ہو کہ میں فقط خالی تیمم کر رہا ہوں، یا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے نیت کی اور وہ جنبی بھی نہیں تھا، جنابت کی حالت میں بھی کیا ہے نہیں تھا،
تو 3 چیزیں ہیں یہ کہ نیت کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ تو تھی نیت، پہلی شرط تھی کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ پھر نیت کے متعلق بتایا کہ نیت کی حقیقت کیا ہے، عقد القلب یعنی دل کا پختہ ارادہ کرنا کسی، اور اس نیت کا کب اعتبار ہوگا، جب تیمم میں جو نیت ہوتی ہے جب وہ ضربے مارے گا اس وقت جو ہے وہ اعتبار ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، مسلمان ہو، اور اسی طرح وہ سمجھدار ہو، اور وہ جانتا ہو جس چیز کی نیت کر رہا ہے۔ اور جو نماز کے لیے انسان تیمم کرے گا تو اس کے لیے بھی کیا ہے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے تیمم کرے، یا نماز کے جائز ہونے کی نیت سے تیمم کرے، یا ایک عبادت مقصودہ ہیں جن کے لیے تیمم جن کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اس کی نیت سے تیمم کرے گا تب نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک انسان ہے خالی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے، اور وہ جنبی نہیں تھا یعنی بے وضوئی کی حالت میں تھا، پاک کرنے کی نیت سے اس نے تیمم کیا، یا خالی قرآن مجید کو زبانی پڑھنے کی نیت سے جو ہے اس نے کیا ہے تیمم کیا، یا درود شریف پڑھنے کی نیت سے، یا اسی طرح جو ہے کوئی اور کام کرنے کی نیت سے اس نے تیمم کیا، نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں، عبادت مقصودہ کی نیت سے نہیں، اس نے کیا ہے تیمم کیا، تو اس تیمم سے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تفصیل میں یہ بتایا کچھ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کے لیے وضو جو ہے وہ واجب اور فرض نہیں ہوتا، جی مثال کے طور پر جو ہے وہ زبانی تلاوت انسان نے کرنی ہے، یا مسجد میں کیا داخل ہونا ہے، اب اس کے لیے وضو کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں، جی۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ عبادات ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے لیے وضو تو ضروری ہوتا ہے لیکن وہ عبادت مقصودہ نہیں ہوتی۔ قرآن کو چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، اب اس کے لیے لا یمسہ الا المطہرون قرآن مجید میں نص آئی ہے کہ بغیر طہارت کے اس کو نہیں چھو سکتے۔ اب قرآن مجید کو چھونا ہے، اس کے لیے انسان نے کیا ہے، اسی نیت سے انسان نے کیا ہے تیمم کیا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسے کام کے لیے انسان تیمم کرتا ہے جو عبادت مقصودہ بھی ہیں اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، وہ نماز ہے، وہ کیا ہے، نماز ہے۔ پہلی جو 2 صورتیں ہیں اس نیت سے اگر انسان نے تیمم کیا اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، جی۔ پہلی جو کیا ہے یعنی کہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری، جیسے نماز ہے، کسی غیر مقصودی عبادت کے لیے کسی نے تیمم کیا، یا ایسے کام کے لیے انسان نے کیا ہے تیمم کیا جس کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ فرض واجب نہیں ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس تیمم سے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پہلی شرط جو ہے تیمم کے صحیح ہونے کی وہ نیت ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے اس کے لیے عذر مبیح یعنی جائز عذر کا ہونا۔ عذر شریعت نے جو آثار لکھے ہیں یعنی عذر مبیح وہ ہے۔ اور عذر مبیح کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا عذر یہ ہے کبعدہ میلا عن ماء ولو فی المصر، 1 میل پانی سے دور ہونا۔ 1 میل پانی سے کیا ہونا، کلومیٹر سے جو ہے وہ میل کچھ زیادہ ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ نیٹ پہ ریسرچ کر کے آپ جی جان سکتے ہیں۔ 57 میل ہوتے ہیں اور ان کا 92 کلومیٹر بنتا ہے جو سفر کی مسافت ہے، یعنی 57 میل آتے ہیں اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی میل کو زیادہ ہوتا ہے اور کلومیٹر کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اب عذر مبیح میں سے دوسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کے لیے عذر مبیح یعنی 1 میل انسان پانی سے دور ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ سیدھی جانب اس طرف بھی وہ 1 میل دور ہے، اس طرف بھی 1 میل دور ہے، پیچھے کی طرف بھی 1 میل دور ہے پانی، اور سیدھا جا رہا ہے، سیدھا جانے میں جو ہے 2 میل کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس جانب جائے گا 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا، اس طرف جائے گا 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا، اگر پیچھے بھی مڑ کے جائے گا 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا، لیکن منزل اس کی آگے ہے، سیدھا جا رہا ہے، تو سیدھا جو ہے 2 میلوں کا اعتبار ہوگا، یعنی 1 میل انسان پانی سے دور ہے اگرچہ شہری میں کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے وہ حصول مرض کا حاصل ہونا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی سے تیمم کرتا ہوں میری مرض جو ہے، بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی، دیر سے میں صحیح سلامت ہوں گا،
یا ہو سکتا ہے میرا کوئی عضو جو ہے اس پانی سے ضائع ہو سکتا ہے، یا کچھ میری بیماری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یا میری جان کو لے سکتی ہے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے تیمم کرنا جو ہے وہ جائز ہے، پانی کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب بیماری کے بڑھنے کا یا پانی کے استعمال سے بیماری لمبی ہوگی، جی اس کے لیے نقصان ہوگا، اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ جو مسلم حاذق ڈاکٹر حکیم ہو، نباز ہو، جی درست رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو اس معاملے میں کہ بیماری ایسی ہے اگر پانی کا استعمال کرو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کی بیماری لمبی ہو جائے گی، جی اب اس نے بتایا ہے تو پانی کے ہوتے ہوئے اور شہر میں ہوتے ہوئے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وبردن یخاف منہ تلف، اتنی ٹھنڈ، اتنی شدید برف باری ہو رہی ہے، یا اتنا سردی ہے، یا ایسے علاقے میں ہے ٹھنڈا پانی ہے، اور اس سے اگر وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے اس کی جان ضائع ہو جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گا۔ اب غسل کرنے کے بعد اس کے پاس ایسا ساز و سامان، کوئی رضائی وغیرہ، کوئی لفاف وغیرہ، کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ فوراً وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد جو ہے ان کو لپیٹ لے، اپنے آپ کو سردی سے بچا لے۔ ایسے علاقے میں انسان اگر ہے تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کے ہوتے ہوئے وہ تیمم کر لے، جی۔ اور اسی طرح دشمن کا خوف ہے، پانی تو ہے لیکن کچھ فاصلے پر ہے، بیچ میں دشمن ہے، وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری جان کو نقصان پہنچائے گا، جی۔ اور اسی طرح دشمن کا اور دشمن کا کیا خوف ہے، اور اسی طرح عطشن، پیاس کا خوف ہے انسان کو۔ پانی تو ہے، سفر میں ہے، لیکن وضو کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، پیاس ہمیں لگے گی، ہمارے ساتھ جو انسان ہیں ان کو پیاس لگے گی، اور جو جانور ہیں ان کو کیا ہے پیاس لگے گی، اور پانی اتنا ہے، وضو کرتے ہیں تو پانی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آگے جو ہے وہ پیاس لگے گی اور پانی ہوگا نہیں۔ تو اس وقت اگر ایسی حالت ہے تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ پیاس کے ڈر کی وجہ سے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پانی تو ہے لیکن سفر میں ہے، گھر میں نہیں ہے، آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے۔ صاف ظاہر ہے فی زمانہ میں تو ابھی ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں روڈوں وغیرہ پہ آس پاس کے، پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا لوگ زادرہ بھی ساتھ لے جاتے تھے، جی، جہاں پڑاؤ ڈالا وہیں اپنا کھانا بھی بنایا۔ اب پانی ہے لیکن آٹا گوندھنا ہے، جی، آٹا گوندھنا ہے تو صاف ظاہر ہے اگر پانی کو وضو میں استعمال کریں گے تو آٹا گوندھنے کے لیے پانی نہیں بچے گا، اور روٹی نہیں کھائیں گے، سفر کی حالت میں ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیا ہے وہ جان بھی کیا ہے چلی جائے۔ تو اس حوالے میں شریعت نے اجازت دی اگر آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے تو اس وقت بھی تیمم جو ہے وہ روا ہے۔ شوربہ پکانے کی نیت نہیں، سالن کی نیت نہیں، کیونکہ روٹی جو ہے وہ بغیر سالن کے انسان کھا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پانی ہے شوربہ بنائیں گے، سالن بنائیں گے، اب اس سے وضو نہیں کرتے، تیمم کرتے ہیں، اب جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کیا نام ہے شوربہ بنا کے سالن پکا کے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روٹی جو ہے وہ بغیر سالن کے بھی کیا ہے کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن پانی ہے آلہ گم ہے، کنویں میں پانی ہے، نیچے رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے فی زمانہ میں، اور آس پاس پانی بھی اتنا کیا ہے نہیں ہے، جی، ایسی جگہ پہ ہے وہی کنواں بھی ایک ہے، سمر پمپ بھی کیا ہے وہی ایک ہے، اور بجلی بھی نہیں ہے، اور کوئی ڈول وغیرہ کوئی رسی وغیرہ بھی نہیں ہے، اور پانی جو ہے وہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی کیا ہے عذر ہے۔ اور اسی طرح عذر یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کا فوت ہونا یا عید کی نماز کا فوت ہونا، انسان گیا مسجد میں گیا، نماز جنازہ بالکل کیا ہے شروع ہو چکی ہے، اب وضو خانے پہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو صاف ظاہر ہے نماز جنازہ مختصر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے گیا، عید کی نماز شروع ہو چکی ہے، وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، اب عید کی نماز جو ہے وہ اس سے فوت ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہیں پتھر پر، وہیں جن سے زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں جو جلانے سے جلتی بھی نہیں ہیں، پگھلتی بھی نہیں ہیں اور نرم بھی نہیں ہوتی، تو ان سے جو ہے وہ 2 ضربیں لگا کے، ایک ضرب لگا کے پاک ہونے کی نیت سے اپنے چہرے پر لگائے، دوسری ضرب اپنے بازوں پر لگائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، اور اسی طرح عید کی نماز میں کیا ہو جائے شریک ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے عذر ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے لیے ولی کے لیے اجازت نہیں ہے، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، جو ولی ہے، کیونکہ ولی کے لیے دوبارہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اور عام انسان کے لیے دوبارہ نماز جنازہ
نہیں ہو سکتی، نماز جنازہ کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ولی نے نہیں پڑھی تو پھر اس کے لیے اعادہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا گاؤں جو ہے اگر دور دراز ہے، اگر کوئی یہاں فوت ہو گئی ہے تو یہاں کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر اس کے بیٹے ہیں، وہ یہی ہیں، انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، باقی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے، تو ایک نماز جنازہ ہو گئی، گاؤں میں گئے، دوسری بار جو ہے وہ نماز جنازہ ہوئی۔ تو اگر ولی نہیں ہے اس کے لیے یہ رخصت ہے تیمم کی، اگر ولی ہے اس کے لیے دوبارہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے، وہ اس کے لیے وضو کرنا، جی اگر اس کے علاوہ کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال دوسری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہوتی اور عید کی نماز کی قضا بھی کیا ہے نہیں ہوتی، اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ دوبارہ عید نماز کی قضا، نماز پنج گانا جو نمازی ہیں اگر ہم سے چھوٹ جائیں، نماز جمعہ جو ہے اگر ہم سے فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا کر کے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے، لیکن عید کی قضا نہیں ہے اور نماز جنازہ کی بھی کیا قضا نہیں آئی، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ شریعت نے کیا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ضرورت کا مسئلہ ہے، ہم دوستوں کو بھی کیا بتا سکتے ہیں۔ جی نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے، جیسے وضو خانے کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے تو وہیں کھڑے کھڑے پتھر پہ، وہیں دیوار پہ جو ہے وہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں شریک ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ تیمم کیوں روا ہے نماز جنازہ اور نماز عید کے لیے؟ تیمم، نماز جنازہ شروع ہو گئی اور عید کی نماز کیا ہے؟ کہ ہماری نماز نہ رکے، ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کا نیب نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہے۔ دوبارہ نماز ظہر ہم سے چھوٹ گئی، ہم ان کی قضا کر لیں، جمعہ کی نماز ہم سے چھوٹ گئی، نماز ظہر پڑھ لیں گے۔ سر ایسا ہوتا ہے جنازہ پورا ہوتا ہے، لوگ کسی پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہنچ جائے، اتنے میں کیا ہوتا ہے جنازہ ہو جاتا ہے۔ جناب اب یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ بہت قیمتی بات ہے۔ جی ہم نے تو جمعہ میں بھی بتایا، آس پاس لوگوں کو جنازے میں بھی بتاتے ہیں اور جنازے کی اہمیت میں بھی بتاتے ہیں۔ جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے، باہر کھڑے ہو جاتے جی حالانکہ فضیلت شریعت نے اتنی رخصت دی ہے کہ اگر آپ جی نماز جنازہ کھڑی ہوگی یا وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ شریعت نے اتنا ہم پر احسان کیا، اتنا ہم پر کرم کیا، ہمیں چھوٹ دی، پھر بھی ہم نماز جنازہ کو کیا نہ پڑھیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات کا اجر و ثواب ہے، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور فضیلت بتائی جس بندے کے جنازے میں 40 بندے یا بعض روایت میں 100 بندے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش و مغفرت کی طلب کریں، اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی جتنا زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ کیا اجر و ثواب ہوگا۔ تو بہرحال نماز جنازہ کے لیے اور نماز عید کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر وہ شروع ہو چکی ہیں اور ہم پہنچے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے کیا ہو جائیں گی؟ چھوٹ جائے گی، فوت ہو جائے گی، ہم تیمم کر کے جلدی جلدی نماز جنازہ میں اور عید کی نماز میں کیا ہو جائیں؟ شروع ہو جائیں۔ اور اسی طرح نماز جمعہ کا فوت ہونا یا وقتی نماز کا فوت ہونا یہ عذر نہیں ہے۔ نماز جمعہ فوت ہوگی، اس کا نیب ہے نماز ظہر، اور وقتی نماز ہم سے نماز فجر یا نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر یہ فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کا نیب ہے، یعنی قضا، نیب نہیں یعنی قضا ان کی ہے، لیکن قضا جو ہے وہ جنازے کی بھی نہیں ہے اور نماز عید کی بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا عذر، دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عذر مبیح۔ اب عذر مبیح میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں جی، کہ 1 میل پانی سے انسان دور ہو، اور اسی طرح بیماری کے حاصل ہونے کا اسے اندیشہ ہو یا ٹھنڈ کے حاصل ہونے کا اندیشہ ہو، اب اس سے خوف ہو کہ جان ضائع ہوگی یا بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحیح سلامت ہوگا، اور اسی طرح دشمن کا خوف ہو جی، ایک دشمن تو انسان ہوتا ہے، دوسرا درندوں کا بھی اگر خوف ہے، پانی تھوڑا فاصلے پر ہے، بیچ میں کیا ہے شیر ہے، بیچ میں کیا ہے چیتا ہے یا کوئی درندہ ہے، اسے پاڑ کے چیڑ کے کیا کھا جائے گا، یا دشمن ہے اس کا خوف ہے، یا ایسا کوئی جابر انسان رہتا ہے، انسان کو اپنی عزت کے حوالے سے، آبرو کے حوالے سے، یا عورت ہے اس کو اپنی آبرو کے حوالے سے جی یہ اندیشہ ہے کہ میری عزت کو لوٹ لیں گے، اب اس کے لیے بھی یہ عذر ہے کہ وہ تیمم کر کے کیا نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پیاس کا خوف ہو، پانی اتنا ہے کہ وضو کرتے ہیں تو پیاس کا اندیشہ اپنے لیے اور
جو سواریاں ہیں اس ساتھ ان کے لیے اور جو انسان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ اور اسی طرح آٹا گوندنے کا، شوربہ پکانے کا جو ہے وہ یہ شوربہ پکانے والا یہ عذر نہیں ہے۔ اور اسی طرح عذر مبیح ہے، عذر آلے کا فوت ہونا اور نماز جنازہ کا فوت ہونا یا عید کی نماز کے فوت ہونے کا کیا ہے اندیشہ ہو، اگرچہ یہ دونوں بنان ہوں۔ ایک اور بھی تھوڑا سا شک ہے، ایک وضو کر کے نماز جنازہ انسان پڑھ رہا تھا، اب دوران نماز جنازہ اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا، نماز جنازہ کے دوران اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ گیا، اب اسی جگہ پہ تیمم کر کے شریک ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ہاں اسی جگہ پہ نیت توڑے گا جی نیت توڑے گا۔ ہاں نیت تو صاف ذرے بے وضو ہوا ہے تو نماز جنازہ تو ٹوٹ گیا ہے، وضو تو اس کے لیے لازمی ہے، سب بنی گئے تھے سارے لوگ، تو کیا نیچے جھک کے کر لے، چہرے پہ لگا اور صرف ہاں بازو پہ آگے طریقہ آ رہا ہے، طریقہ بتاتے ہیں جی۔ لیکن اگرچہ بنان ہو، یعنی کہ وضو کر کے وہ نماز جنازہ پڑھ رہا تھا، دوران نماز جنازہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ تیمم کر کے دوبارہ اسی میں کیا ہے شامل ہو جائے، وضو کرنے لگے۔ اور تیسری شرط جو ہے کہ تیمم جو ہے وہ پاک چیز سے کیا جائے جو زمین کی جن سے ہو، زمین کی کیا یعنی زمین سے نکلنے والی چیز ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے جی۔ ایک قاعدہ کلیہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن سے زمین سے اشیاء جو ہیں جو جلانے سے جلیں بھی نہیں، راکھ بھی نہیں ہوں اور پگھلیں بھی نہیں اور نرم بھی نہ ہوں، تو ایسی چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب سونا بھی زمین سے نکلتا ہے، اس کو جلائیں تو یہ پگھل جاتا ہے، چاندی بھی زمین سے نکلتی ہے، اس کو جلائیں تو کیا یہ پگھل جاتی ہے، اور کچھ چیزیں لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے، اس کو جلائیں تو نرم ہو جاتا ہے جی جی۔ ہاں درخت ہے جی، جلائیں تو جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، لوہا ہے جی نہ نرم ہو، تین چیزیں ہیں جن سے زمین سے ایسی چیزیں جو جلانے سے نہ راکھ ہوں جلیں اور نہ ہی پگھلیں اور نہ ہی نرم ہوں، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ تیمم انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہاں دیوار سے کر سکتا، دیوار سے کر سکتے جی جی ہاں دیوار سے کر سکتے ہیں۔ دیوار کس کی بنی ہوتی ہے؟ اس میں ریت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، نہیں آل پینٹ وغیرہ نہ ہو، یہ وہ چیز جی بہتر ہے۔ چونے والی دیوار سے ہو جائے جیسے یہ چونا تو زمین سے نکلتا ہے۔ ہاں اب تیسری شرط یہی تھی کہ جن سے زمین سے، جس طرح مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، لکڑی سے، سونے اور چاندی سے انسان تیمم نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جس چیز پر تیمم کرنا ہے اس پورے محل کو گھیر لے، پورے محل کو کیا کر لے۔ تیمم جو ہے وہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے، ایک چہرہ ہے، دوسرا جو ہے وہ بازو ہے، پورے چہرے کو بھی کیا گھیر لے اور بازو کو بھی کیا ہے گھیر لے، یہاں تک کہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لے، انگلیوں کے بیچ میں بھی ایسے کیا خلال کرے، اور چہرہ یہ مونچھیں ہیں، یہ ابرو وغیرہ ہے، یا داڑھی ہے، تو اس پورے پر جو دھویا جاتا ہے تیمم کی حالت میں ہاتھ کو کیا ہے پھیر لے یعنی گھیر لے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح جو ہے یہ پورے ہاتھوں کے ساتھ کرے، ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ کرے۔ ایک انسان ہے ایک انگلی لگاتا ہے یوں، پھر لگاتا ہے یوں، ایسے کرتے کرتے کر لیا، پورے بازو پر پھیر دیا یا پورے چہرے پر پھیر دیا، جائز نہیں ہے جی۔ پورے ہاتھ کے ساتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ، یعنی آدھے سے بھی زیادہ ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ جو ہے۔ اگر کسی نے دو انگلیوں سے مسح کیا، ایسے کرتے یوں، ایسے یوں، ایسے یوں یوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ جو ہے وہ انسان کیا مسح کرے۔ اور اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے دو ضربیں ہوں، کیا ہوں تیمم کرنے میں کیا ہے دو ضربیں ہوں، اور وہ بھی دونوں ہتھیلیوں کے پیٹ سے ہوں، یعنی ایک ضرب انسان ایسے لگائے، اب اس سے اپنے چہرے پر ملے، دوسری ضرب جو ہے وہ انسان لگائے گا ایک ہاتھ سے جو اپنے سیدھے بازوں کو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے الٹے بازوں کو کیا ہے وہ ملے گا، یعنی کہ دو ضربیں ہوں۔ یہ ایک ہی مرتبہ میں ہو جائے گا نا؟ نہیں دو ضربیں، ایک ضرب لگائی زمین پر، ہاتھ کو تھوڑا آگے، سنت طریقہ آ رہا ہے، آگے کیا پیچھے کیا، یوں ملایا، جھاڑا، جھاڑنے کے ساتھ ایک ضرب اپنے چہرے پر لگائی، یعنی پورے چہرے پر جو وضو میں دھویا جاتا ہے جی۔ پھر دوسری ضرب لگے، بھلے اسی جگہ پہ ہی کیوں نہ ہو،
उसी जगह पे ही क्या है ज़रब क्यों ना, दूसरी ज़रब लगे, अब उसका भी आगे किया पीछे किया, यूँ झाड़ने के बाद जो है अपने सीधे बाजू पर एक हाथ और अपने उल्टे बाजू पर एक हाथ क्या है फेरा। अगर अंगूठी वगैरह पहनी है उंगलियों के बीच में भी क्या है ऐसे क्या है करें, अंगूठी वगैरह पहनी है तो उसको भी क्या उतार ले। तो ये ज़रब 2 ज़रबें हो, अगरचे एक ही जगह में। या जो 2 ज़रबों के कई मकाम होता है, इसका कई मकाम भी होता है। इंसान रोड के किनारे या कच्ची सड़क थी उसके किनारे, या हल चलाते हैं खेतों में जी, अब उसके में इंसान था, अब गर्द गुबार उसके चेहरे पर लगी हुई है, उसके बाजू पर भी मट्टी क्या है लगी हुई है। अब उसने ज़रबे नहीं लगाई, वही चेहरे पर जो मट्टी लगी हुई है तयम्मुम की नियत से उसी को मल लिया जी। वो बाजू पर जो मट्टी लगी हुई है ज़रब नहीं लगाई, अब तयम्मुम की नियत से उसी को क्या कर लिया मल लिया। ये 2 ज़रबों के कई मकाम है, एक बेज़ाती ख़ुद 2 ज़रबे लगाए, दूसरे है कि जो 2 ज़रबों के क्या कई मकाम है वो मट्टी पहले ही से चेहरे पर या बाजू पर क्या है पहुँची हुई थी, अब तयम्मुम की नियत से जो है उसने क्या है उसी को मल लिया, और ये भी क्या है जायज़ है। और 7वीं शर्त ये है तयम्मुम के लिए कि ख़त्म होना उन चीज़ों का जो तयम्मुम के मुनाफी हैं, यानी जिनके होते हुए तयम्मुम होता ही नहीं है। औरत अपने मखसूस अय्याम में है, हैज़ व निफास की हालत में है, और इसी तरह इंसान जो है वो हज की हालत में है, इधर तयम्मुम कर रहा है उधर उसकी हवा खारिज हो रही है, ये भी तयम्मुम के मुनाफी है। वो ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद क्या वो तयम्मुम करे। हैज़ा औरत जिस तरह मखसूस अय्याम से वो फ़ारिग हो जाए, और इसी तरह निफासा औरत अपने मखसूस अय्याम से क्या है निफास की से फ़ारिग हो जाए, फिर क्या है वो तयम्मुम है। अगर इन दोनों तीनों के होते हुए अगर इंसान तयम्मुम करेगा तो उसका तयम्मुम नहीं होगा। और 8वीं शर्त उसके लिए ये है कि ख़त्म करना उन चीज़ों का जो तयम्मुम में मस्से को रोकती हैं। पीछे हमने वज़ू में भी पढ़ा था, मिसाल के तौर पर मोम है, चर्बी है, वो लगी हुई है, अब वो जिस्म तक पहुँचने को रोकती हैं, मस्से को क्या रोकती हैं, उन चीज़ों को इंसान क्या है ख़त्म कर ले। ये 8 शर्तें हैं तयम्मुम के सही होने के लिए। पहली शर्त जो है वो नीयत है, और नीयत की हकीकत क्या है दिल का इरादा, पुख्ता इरादा। अगर कोई ज़बान से नीयत नहीं करता, दिल में नीयत करता है कि मैं बावुज़ू होना चाहता हूँ, नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, ज़बान से उसने ये नहीं कहा तो उसका तयम्मुम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि नीयत जो है वो दिल का इरादा है। दोनों को अगर साथ मिला ले तो फिर अच्छा है, अफजल है, आला काम। ज़बान से भी बोले कि मैं नीयत कर रहा हूँ नमाज तयम्मुम की नमाज़ पढ़ने के लिए, और दिल में भी क्या है वही इरादा है, तो फिर ये भी बात क्या है सही है। अगर इंसानी जिस्म ये कपड़े हमारे नापाक हैं, ठीक है, और हमने अब तयम्मुम किया है नमाज की नीयत के लिए, तो वाया अब हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे कपड़े पाक हैं, या हमने तयम्मुम करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद नहाना और गुस्ल लेना फ़र्ज़ है? वो ये है कि निजासत की किस्में हैं, निजासत गलीज़ा, निजासत खफीफ़ा है। निजासत गलीज़ा जो है वो 1 दिरहम जैसे 2 रुपये वाला सिक्का होता है, इससे ज़्यादा निजासत क्या है लगी हुई है, पानी भी है, उस निजासत को ज़ैल करने का कोई क्या है ज़रिया भी है, तो उस वक्त आपकी नमाज नहीं होगी जी। तयम्मुम भी नहीं होगा? तयम्मुम तो हो जाए, तयम्मुम तो हो जाएगी, और नमाज नहीं होगी? नमाज नहीं है कपड़े पाक होने जी। कपड़े चेंज करके तयम्मुम करके आप पढ़ेंगे? हाँ, तो फिर उसमें हमारे पे गुस्ल फ़र्ज़ तो नहीं होगा? नहीं गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, फिर हमारा जिस्म पाक, आपका जिस्म पाक। सब बाहर कपड़े ना सही। वो निजासत लगने से इंसान का वज़ू भी नहीं टूटता, और वज़ू का नैब तयम्मुम है वो तयम्मुम भी क्या नहीं टूटेगा कपड़े बदल जी। कपड़े क्या है बदल लें, फिर नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान शरीफ भी पढ़ सकता है। हाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ सकती हैं। जिस तरह एक इंसान है, अब ये भाई है, आपका नाम क्या है जी? शयान भाई है। अब इन्होंने क्या है कपड़े पहने हुए साफ़ सुथरे, वज़ू किया, वज़ू करके मस्जिद की तरफ चल पड़े हैं जी, और रास्ते में जो है वो कोई ऐसी क्या है निजासत इनके कपड़ों पर लग गई। अब इनका वज़ू नहीं टूटा, इन पर गुस्ल लाजिम नहीं है, वही कपड़ों की जगह जहाँ निजासत लगी है, अगर निजासत मुग़ल्लज़ा है जी, उसको कपड़ों को धो लें, कपड़ों को क्या पानी है धो लें, तो ये क्या पाक है। अब उस निजासत के लगने से इनका ना वज़ू टूटा है और ना इन पर क्या गुस्ल लाजिम आया है, लेकिन इनके कपड़े नापाक हुए। और अब हमारे पास पानी की सूरत तो नहीं है, और हमने नमाज पढ़ी, कपड़े हमारे यहाँ नापाक।
پھر آگے ایک مسئلہ آئے گا، دیکھا جائے گا کتنے اگر کوئی کہے نجاست کو ختم ذیل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جی، تو پھر یہ شریعت اجازت دیتی ہے. آگے مسئلہ آئے گا، پورے کے پورے کپڑے بھی کہے ناپاک ہیں، ننگے ہونے سے بہتر ہے کہ ان کپڑوں میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے. شرمگاہ جو ہے وہ شرمگاہ کا چھپانا جو ہے یہ ضروری ہے. اگر انسان ایسی جگہ پہ ہے، ایسے مقام پر اور کوئی کپڑا نہیں ہے انسان کے پاس، صرف اتنا کیا ہے کپڑا ہے، صرف اس کی جو ہے وہ شرمگاہ چھپتی ہے جی، پھر بھی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کے، صرف آگے والی شرمگاہ چھپتی ہے اتنا کم ہے، یا پیچھے والی شرمگاہ چھپتی ہے جی، یا پورے کا پورا کپڑا ناپاک ہے، اب جو ہے اس کو نجاست کو ذیل کرنے کے لیے، اس کو دھونے کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، کوئی مائع چیز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پھر بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ اسی کپڑوں میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے. نہیں ہاں تیمم، اگر تیمم والے عذر ہیں ہاں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو غسل اور نہانا نہیں کرے گا. جب ایسی جگہ پہنچ جائے گا تو کپڑے تو چینج کرے گا، ہاں کی سہولت ہے. ہاں پانی کی سہولت، پانی بھی میسر ہوگا اس کو، پانی میسر ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ غسل کرے گا. لیکن جو نمازیں پڑھی ان کا اعادہ نہیں کرے گا. نمازیں ہو جائیں گی بٹ جو اس وقت کی نماز ہے اس کے لیے اس کو صاف پانی سے دوبارہ سے ختم ہو جاتا ہے جب ہم پانی. آگے آئے گا اگر مائع کافی کے استعمال پر جو ہے وہ انسان قادر ہو جائے. اب پانی نہ ہونے کی صورت میں انسان نماز پڑھ رہا تھا، بارش ہوئی، اتنا بارش کے آگے مسئلہ آئے گا کہ ہر طرف پانی پانی ہے، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اچھا جی، اب اس نے پانی کو دیکھ لیا، اتنا اس پر قادر بھی ہے اور وہ مائع کافی بھی ہے کہ اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. تیمم کو توڑنے والی جو چیزیں آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو بہرحال ہم شرطیں سن رہے تھے جو کہ ہے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں. پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے. دوسری شرط جو ہے وہ عذر مبیح ہے. اب عذر مبیح میں بہت ساری چیزیں ہیں، 1 میل پانی سے دور ہونا، اور اسی طرح بیماری کا حاصل ہونا، ٹھنڈ کا حاصل ہونا، اس سے جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، دشمن کا خوف ہو، پیاس کا خوف ہو، آٹا گوندنے کی ضرورت ہو، اسی طرح پانی ہے لیکن پانی کھینچنے کے لیے آلہ نہیں ہے، نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہے، نماز عید کے فوت ہونے کا کیا ہے خوف ہے. یہ سارے دوسری جو شرط ہے عذر مبیح والی ہے اس کی کیا صورتیں ہیں. لیکن نماز جمعہ اور وقتی نماز جو ہے اس کے فوت ہونے کا اگر خوف ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے. ہاں چاہے جماعت چلی بھی جائے، چاہے جماعت چلی بھی جائے، چاہے جماعت بھی چلی جائے، چاہے وہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، وقت ہی کیا ہے ختم ہو جائے. تیسری شرط جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ پاک چیز سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہو، جس طرح مٹی ہے اور پتھر ہے اور اسی طرح ریت ہے اور لکڑی وغیرہ، سونا چاندی وغیرہ، اس سے انسان تیمم نہیں کر سکتا. چوتھی شرط جو ہے استیاب المحل، یعنی پورے محل کو، چہرے کو اور بازوں کو جو ہے وہ تیمم کے حالت میں مسح کے ساتھ گھیر لے. اور پانچویں شرط جو ہے یہ کہ کیا ہے مسح کرے پورے ہاتھ کے ساتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ. اگر 2 انگلیوں سے مسح کیا تو یہ جائز نہیں، اگرچہ بار بار کرنے سے پورے اعضاء کو کیا ہے گھیر بھی لیا ہو اس نے. اور چھٹی شرط جو ہے وہ 2 ضربوں سے مسح ہو جی، 1 ضرب لگائی اس سے اپنے چہرے پر، دوسری ضرب لگائی اب اس سے جو ہے اپنے، اور جو 2 ضربوں کے کئی مقام ہیں، جس طرح میں نے مثال دی، کچی سڑک کے کنارے انسان کھڑا تھا جی، یا کھیت میں جس طرح ہل چلائے جاتے ہیں، گرد و غبار اڑتی ہے انسان کے چہرے پر، انسان کے بازو پر کیا ہوتی ہے، وہ پہلے ہی سے مٹی موجود تھی، تیمم کی نیت سے اس نے کیا ہے مسح کر لیا. یہ 2 ضربوں کے کیا مقام ہے. 7ویں شرط یہ ہے کہ ختم ہونا ان چیزوں کا جو جن کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہوتا، حیض، نفاس اور اسی طرح حض. اور 8ویں شرط جو ہے ختم ہونا ان چیزوں کا جو کیا ہے تیمم میں مسے کو روکتی ہیں، موم ہے اور کیا ہے چربی ہے. باقی اس تیمم کا سبب وہی ہے جو وضو کا سبب جی، کہ وضو کا سبب کیا تھا، ما لا یحل الا بہ، جو چیزیں اس کے بغیر حلال نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی، وضو کے ساتھ جائز ہو جاتی ہیں. بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وضو کیا نماز پڑھنا جائز ہوگی. بغیر تیمم کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جی، لیکن تیمم کیا اگر آزار ہیں تو پھر اس کے لیے کیا نماز پڑھنا بھی، اس کی واجب ہونے کی شرطیں بھی وہی ہیں جو وضو میں شرطیں تھیں، عاقل ہو، بالغ ہو
جی، اور تمیز بھی کیا رکھتا ہو. اور اسی طرح اس کے رکن جو ہیں وہ 2 ہیں یعنی فرض جو ہیں کیا وہ مسح الیدین والوجہ، یعنی مسح جو ہے وہ چہرے پر کرنا ہے اور دونوں بازو پر کیا ہے مسح کرنا ہے. یہ رکن ہے تیمم کی. 2 چیزیں کیا ہے یہ اس کے رکن ہے، پورے چہرے پر مسح کرنا اور پورے بازو پر کیا ہے مسح کرنا. اگر کوئی انسان جو ہے وہ معذور ہے، ایک بازو اس کا نہیں ہے، صرف ایک ہی بازو ہے، جو بازو ہے اسی پر کیا ہے وہ مسح کرے گا. اور سنت تیمم کی جو ہے وہ 7 ہیں. بسم اللہ پڑھے گا اس کے شروع میں، وہ ترتیب کو برقرار رکھے گا. پہلے چہرے کا مسح اور پھر کیا ہے بازو کا مسح. والموالات، اور لگاتار یعنی پے در پے تسلسل کے ساتھ چہرے کا مسح کر لیا. اب یہ نہیں بیچ میں کیا ہے اس نے فاصلہ کر دیا، بات چیت میں لگ گیا یا فون آ گیا وہ سننے میں لگ گیا، یا اسی طرح کیا ہے اور کوئی آ گیا اس سے الیک سلیک کرنے لگ گیا، یا خود کیا ہے جان بوجھ کے کیا ہے اس بیچ میں کیا رک گیا. یہ کیا ہے موالات بھی ہے یعنی لگاتار. اور وہ اقبال الیدین، دونوں ہاتھوں کو آگے کرنا، بعد وضعہما، مٹی پر جیسے زمین پر رکھنے کے بعد مٹی میں، و ادبارہم، اور ان کو کیا ہے پیچھے کرنا اور ان کو جھاڑنا. ان کو کیا کرنا؟ جانا. ہاتھ رکھنے میں بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو سمیٹ کے نہیں رکھے، کشادہ کر کے رکھے. تھوڑا کیا ہے کشادہ کر کے آگے کرے، پیچھے کرے، پھر جھاڑے، پھر اسی سے کیا ہے وہ اپنے چہرے کو ملے اور دوسری بار جو ہے وہ یہ کرے. یہ 7 اس کی کیا ہے سنتیں ہیں. 7 تیمم کی کیا ہیں سنتیں ہیں. تیمم کرنے کا طریقہ کوئی بھائی بتاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ بتا دیں حضرت. ہاں دیوار پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھا کے ایسے کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، جھاڑا. ہاں اپنے انگوٹھے جو ہیں ان کی جڑوں سے ایسے کر کے کیا ہے جھاڑا. جی اچھی طرح جو ہاں چہرے پر. چہرے پر پورے جو چہرے کی حد جو ہے وضو میں ہے، بال اگنا شروع ہوتے ہیں داڑھی تھوڑی کے نیچے، ایک کان کی لو سے اسی طریقے سے بن لیں گے. اور دوسری پھر ہاتھ رکھیں گے، آگے کریں گے ایسے کر کے اچھی طرح جی پھر اچھی طرح یہ پوری طرح جی ہاں. پورا ایسا. اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی اتار لیں گے. انگلیوں کا ایسے کیا کھلا. ہاں جی یہ ساری چیزیں، یہ 7 جو ہے وہ اس کی سنت ہے. اور مستحب ہے تیمم کے لیے اس بندے کے لیے جسے امید ہو پانی کے نکلنے کی، پانی کے ملنے کی. ایک بندے کو امید ہے کہ پانی ملے گا مجھے، جی اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تیمم کو کیا کرے مؤخر کرے وقت کے نکلنے سے پہلے. جی وقت کے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ تاخیر کرتے کرتے نماز کا وقت ہی نکل گیا، اتنا نہ جی، لیکن جو ہے وہ تاخیر کرے. لیکن اس بندے کے لیے تاخیر کرنا ضروری ہے جی جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا، جس کے ساتھ کیا وعدہ، اگرچہ نماز کے قضا ہونے کا خوف ہی کیوں نہ ہو. شیان بھائی جو ہے وہ وعدہ کر کے گئے میرا گھر قریب ہے یا میرا آفس جی یا میرا ڈیرا وغیرہ قریب ہے، وہاں پانی ہے، میں پانی لے کے آتا ہوں جی. اب جو ہے وہ تاخیر کرنا واجب ہے. ایسی جگہ پہ 1 میل کے فاصلے پر پانی نہیں ہے اور شیان بھی وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں پانی لاتا ہوں، میں ٹینکر بھجواتا ہوں یا میں کیا پانی لاتا ہوں جی. اب اس وقت جو ہے وہ مؤخر کرنا تیمم کو یہ ضروری ہے اگرچہ نماز قضا ہی ہو جائے جی. تو اچھا ویسے ہم صبح ویسے ہی اٹھے یا دوپہر میں ہم 12-1 بجے تک اٹھے اور اٹھے ہیں تو نہانے کے لیے گئے، پانی نہیں ہے گھر کے اندر، ہمارے رہنے والے بھی ہم اکیلے ہیں. پانی والے کو فون کیا، اس نے بولا میں آتا ہوں، ظہر کا ٹائم قضا ہو رہا ہے، غسل کے لیے فرض ہے. یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، نماز پڑھ سکتے نہیں آس پاس مسجد میں بھی پانی ہے، محلے میں بھی پانی ہے. آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے جو آپ نے مسئلہ پوچھا، یہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. اور اسی طرح مؤخر کرنا نماز کو، کسی نے کپڑے کا وعدہ کیا ہے، پانی ہے لیکن کھینچنے کے لیے کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے، کسی نے اس کے کیا ہے وعدہ کیا، جب تک قضا نماز نہ ہو، قضا ہونے کا خوف نہ ہو. اور پانی کا طلب کرنا بھی ضروری ہے. 400 قدم کی مقدار تک اگر گمان ہو کہ قریب میں پانی ہے، 400 قدم کی مقدار تک اگر
گمان ہو کہ قریب میں کیا ہے پانی ہے اور راستہ بھی پرامن ہے. ہم تو شہر میں ہیں, اگر ایسی جگہ میں ہے کہ دیکھا کہ 400 قدم کے فاصلے پر سبزہ ہے, پرندے بھی گھوم رہے ہیں, جانور بھی کیا ہے ہریالی بھی ہے, صاف ظاہر ہریالی وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہو, پرندے وہاں ہوں جہاں کیا ہے پانی ہوگا, جانور کیا ہوں گے وہاں جہاں کیا پانی ہوتا ہے. تو 400 قدم کی مقدار تک پانی کا طلب کرنا یہ ضروری ہے اگر اسے گمان ہو کہ پانی قریب میں ہے اور راستہ بھی پرامن ہے, یعنی بیچ میں کوئی درندے وغیرہ, بیچ میں کیا ہے کوئی دشمن وغیرہ نہیں ہے. وگرنہ اگر امن کا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے طلب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس بندے سے بھی, بھائی نے جو پوچھی بات کہ گھر میں ہے پانی نہیں ہے, ٹینکر والے کو فون کیا, وہ بھی کیا ہے آؤں گا, تو لیکن پانی کا طلب کرنا جو اس کے ساتھ ہے, ایسی جگہ میں اگر ہے انسان وہیں پانی دینے میں کنجوسی نہیں کرتے, کنجوسی کیا ہے نہیں کرتے, بخل نہیں کرتے. ہم پڑوسیوں سے ایک بالٹی پانی کی مانگ لیں, یار وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, پانی نہیں ہے, وہ خوشی خوشی دے دیں گے, یہ ثواب کا کام ہے. اگر ایسے بھی پڑوسی ہیں کہ کیا ہے وہ نہیں دیتے, تو پھر یہ ہے کہ وہیں جو پانی بکتا ہے وہ انسان اسے کیا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, سفر میں ہے, اگر اتنے پیسے ہیں کہ اس کے زیادہ سے اس کے اخراجات باقی جو ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ, کرایہ وغیرہ اس سے اضافی ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی خرید کر کے ہے, اور وہ دینے والے بھی کیا ہے نارمل جو قیمت اس کی ہے اسی قیمت پہ پانی بیچتے ہیں. اگر اسے ڈبل یا ٹرپل قیمت کر لیتے ہیں پھر بھی انسان کے لیے یہ عذر ہے کہ وہ تیمم کر کے کیا نماز پڑھ لے. آگے مسئلہ کیا یہ آیا ہے کہ وہاں لوگ بھی کنجوسی نہیں کرتے, تو لوگ جو ہے وہ ساتھ والوں سے پانی مانگ لے. اگر وہ نہیں دیتے, ہم فری میں نہیں دیتے, الا بثمن کہ قیمت کے ساتھ دیتے ہیں, اور عام جو پانی کی قیمت ہے وہی اسی کے ساتھ وہ بندہ خریدے گا جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے خرچے سے بھی پیسے کیا ہے بچے ہوئے ہیں, خرچے سے بھی کیا پیسے بچے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے خریدنا. اگر اسے اندیشہ ہے کہ پیسوں سے پانی خرید لوں گا, آگے کرایہ بھی بھرنا ہے, جی آگے ہوٹل پہ بھی کیا رہنا ہے, یا آگے کیا اتنا لمبا سفر بھی ہے, تو اس کے لیے عذر ہے اور وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کیا ہے. باقی رہی یہ بات ایک ہی تیمم سے, جس طرح کیا ہے وضو میں ایک ہی وضو میں جو ہے بہت سارے فرائض پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, واجبات پڑھ سکتے ہیں, تو تیمم سے بھی فرائض, واجبات اور نوافل وغیرہ کیا ہے پڑھ سکتے ہیں. اب اس تیمم کو وقت سے پہلے بھی کیا ہے, ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا, اس سے پہلے مقدم بھی کیا کر سکتے ہیں. جی اگر انسان کا اکثر بدن یا اس کا آدھا بدن زخمی ہے, اکثر بدن یا کیا ہے, اس بدن سے مراد جو ہے جو وہ اعضاء ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں, جن کا مسح کیا جاتا ہے, سر ہے, چہرہ ہے, بازو ہیں اور پاؤں ہیں. جی اب اس سے مراد اگر انسان کا اکثر بدن یا آدھا بدن جو ہے وہ زخمی ہے, تو انسان جو ہے وہ تیمم کرے, اس کے لیے روا ہے کہ کیا کرے وہ. اور اگر اکثر اس کا بدن جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ دھوئے بھی صحیح, اور جو زخمی حصہ ہے اس پر کیا ہے وہ مسح کرے, بیعینی اسی پر مسح کر سکتا ہے, مسح کرے. اگر اسی کے اوپر کوئی دوا رکھی ہوئی ہے یا پٹی باندھی ہوئی ہے تو اسی کے اوپر کیا کرے گا, وہ مسح کرے گا, لیکن دونوں کو جو ہے وہ جمع نہیں کرے گا, جی دھونے کو اور کیا ہے تیمم کو. اور تیمم جو ہے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جو وضو کو توڑ دیتی ہیں, جو پیچھے ہم نے کیا ہے سنی تھی نواقض وضو میں, جو وضو کو چیزیں توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی کیا توڑ دیتی ہیں. ان کے علاوہ والقدرت علی استعمال الماء الکافی, ماء کافی کے استعمال پر انسان قادر ہو تو اس صورت میں بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. نماز پڑھ رہے تھے تیمم کر کے, پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اب بارش ہو گئی یا پانی آ گیا یا پانی لانے والا کوئی پانی لایا, بھی ہاں میری طرف سے یہ آپ کو کیا ہے پانی جس کو جتنا ضرورت ہو کیا ہے وہ لے لے, اب مائع کافی کے استعمال پر بھی کیا ہے قادر ہے, تو اس کا تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. نماز کی حالت میں ہے تو نماز بھی اس کی ٹوٹ جائے گی, وضو کر کے کیا نماز پڑھے. ہاں نماز اس کی موجودگی میں نماز کے دوران ہی پانی ہاں دوران آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, یعنی کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے. ہاں اگر کسی بندے کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں, اب اس کا چہرہ بھی زخمی ہے, دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں بھی کیا ہے کٹے ہوئے ہیں, اس کا چہرہ بھی کیا ہے زخمی ہے, تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دیا یصلی بغیر طہارت ولا یعید, کہ وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے.
بغیر تیمم کے کیا ہے وہ نماز جو اس نے کیا ہے پڑھی ہے اب اس کا وہ اعادہ بھی نہیں کرے گا، اس کا وہ اعادہ بھی کیا ہے۔ تو آج ہم نے تیمم کے متعلق کیا ہے سنا سیکھا۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں تیمم کے جو اصول ہیں، جو شرائط ہیں، جو کرنے کا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اور کب تیمم کیا ہے جائز ہوتا ہے، کن چیزوں سے تیمم کیا جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں انہیں ذہن میں رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا بالخیر۔ اللہم یا مزین القلوب زین قلوبنا بمعرفتک و بمعرفت حبیبک الکریم۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا بطاعتک و بطاعت حبیبک الکریم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔